نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، آج تراویح میں ہم نے الیہ یرد 25واں سپارہ مکمل پڑھا ہے۔ اس سپارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت اس بات کا جواب دے رہے ہیں جو یہ 24ویں سپارے کے آخر میں قیامت کے تردد کے اندر اشکالات کیا کر رہے تھے اور اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو اللہ رب العزت ان کو جواب دے رہے ہیں الیہ یرد علم الساعہ، کہ اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم، کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے، اور تم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے باغات، ثمرات، اکمام اور جو کچھ مائیں جننے والی ہیں اللہ اس کو جانتا ہے، اور کل قیامت کا دن جب ہوگا تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ این شرکائی، کہ میرے شریک کہاں ہیں جن کو تم دنیا میں بنایا کرتے تھے۔ قالوا آذنا ما منا من شہید، کہ ہم نے تو ان کو سنا ہوا ہے بس آج نظر نہیں آتے۔ وضل عنہم ما كانوا يدعون، جن کو یہ پکارا کرتے تھے دنیا میں اس سے پہلے وہ ان سے گم ہو جائیں گے۔ وظنوا انہم ما لهم من محیص، وہ بس گمان کریں گے کہ شاید وہ ہمیں بچائیں۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان بڑا ہی جو ہے جلد باز اور ناشکرا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ ان کو کل قیامت کے دن ہم اپنی رحمت کا مزہ بھی چکھائیں گے، اور جو لوگ اللہ کے خلاف باتیں کرنے والے ہیں ان کو دردناک عذاب بھی چکھائیں گے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے یا لوٹائے جائیں گے تو کل قیامت برپا ہونے والی نہیں ہے، بس ایسے ہی دنیا میں جس طرح ہمیں مال اور دولت اور آسائشیں ملی ہیں قیامت میں بھی ایسے ہی اللہ رب العزت ہمیں نواز دیں گے، ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ان لوگوں کو ضرور بضرور خبر دے دو کہ لَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم ان کو بڑا ہی غلیظ عذاب چکھانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے آخر کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، کہ یہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں کہ ان کے رب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کفار کہتے ہیں کہ کھڑے ہی نہیں ہوں گے ہم ایسے ہی بخش دیے جائیں گے، ایسے ہی جنت مل جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہ بکل شیء محیط، اللہ ہر شے کا احاطہ کرنے والا ہے، جو تم باتیں کر رہے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تمہیں چاروں طرف سے اللہ گھیر لے گا نا، پھر تم اللہ رب العزت کو خالص پکارنے لگو گے۔ اس کے بعد پھر سورہ شورى کی ابتدا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن کی حقانیت کو بیان کیا ہے کہ یہ جتنی صورتیں 26ویں سپارے کی پہلی صورت تک چلیں گی، اس میں حقانیت قرآن ابتدا میں سب سے پہلے اللہ نے بیان کی، اور ساری صورتیں حوامی میں سبا سے متعلق ہیں، اور ان میں جو عنوانات قائم کیے گئے ہیں وہ قرآن کا مغز کہلاتے ہیں، کہ خاص عنوانات اللہ رب العزت نے اس صورتوں کے اندر قائم کیے ہیں۔ اور اس سورہ شورى کے اندر بھی مسلمانوں کے مشورہ کرنے کی مجالس ہے، اور وحی کے متعلق جو احکامات ہیں وہ واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ رب العزت وحی کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت آپ پر فرشتے بھیجتے ہیں، وحی اتارتے ہیں، تو اللہ کو چاہیے کبھی آپ کے سامنے بھی آ جائیں، اللہ کو ہم براہ راست بھی دیکھ لیں۔ تو اللہ نے ان کو بتا دیا کہ ہم وحی کرتے ہیں، کبھی پردے کے ذریعے کرتے ہیں، کبھی فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، اور کبھی ویسے ہی ہم بات کر لیا کرتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی ایسا دستور نہیں ہے کہ دنیا کے اندر سامنے آ جائے، لیکن ہمارا دستور بالکل واضح ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان سج جائے گا، تو پھر اللہ رب العزت سامنے بھی ہوں گے۔ پھر تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے ان کے اوپر سے، اور جو ملائک اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں وہ استغفار کرتے ہیں لمن فی الارض، ان سب کے لیے جو زمین میں موجود ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، سن لو کہ بے شک اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ کے سوا جن کو تم اپنا دوست اور محبوب بناتے ہو، حفیظ علیہم، کہ وہ اللہ رب العزت جو ہے ان پر بھی نگران ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ اللہ پر وکیل نہیں ہو، نہ ہی آپ ان لوگوں پر وکیل ہو، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کو تمہاری طرف اتار دیا ہے عربی زبان کے اندر، تاکہ تم اپنی امت کو اس قرآن کے ذریعے سے ڈراؤ۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ لوگوں کو ڈراؤ قیامت کے دن سے کہ جس دن تمام لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، اور وہ ایسا دن ہوگا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
فریق فی الجنہ، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن سارے فریقوں کو ختم کر کے صرف 2 فریق قائم کریں گے، ایک جنت میں چلا جائے گا اور ایک دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو اللہ سب کے سب کو ایک امت بنا دیتا، وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ سب کو رحمت میں داخل کرنا نہیں چاہتے۔ رحمت میں داخل کرنا نہیں چاہتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے دل میں اللہ کی امید ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ کا دین جو ہے وہ حق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت حق ہے، یا اس کا یہ قانون ہو کہ مجھے جس بات کی طرف جانا ہے وہ ہمیشہ حق بات ہوگی، اگر حق گوئی کی طرف وہ متوجہ رہے گا تو اللہ رب العزت کی رحمت اس پر پڑے گی۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ اپنے بہنوئی اور بہن کو اس نیت سے نکلے تھے کہ انہوں نے قرآن کیا پڑھنے لگ گئے ہیں، کس اسلام پر یہ ایمان لے آئے ہیں اور ہمارے معبودوں کے دین کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے، تو آج میں جا کر ان کی خبر لیتا ہوں، اور ننگی تلوار لے کر نکلے کہ کہاں ہے محمد، میں اس کو آج قتل کروں۔ یہ ارادہ لے کر نکلے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ حق بات میرے ساتھ ہے، کہ میں جس بات پر ہوں وہ حق ہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے قرآن کو سنا اور قرآن کی آواز ان کے کانوں میں گئی، دل پر اثر کیا، تو ان کو معلوم ہو گیا کہ میں غلط تھا، حق یہ ہے، پھر حق کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اسلام لیا۔ تو یہ ہے اللہ کی رحمت کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو حق کا ارادہ رکھے کہ اللہ مجھے حق پر ہمیشہ جمائے رکھے، تو اللہ کی رحمت انہی لوگوں کو ڈھانپتی ہے، اور اللہ ناقدروں کو نہیں بخشتا۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا اس دن۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی توحید بتائی ہے، اپنے دلائل بتائے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ سمندروں کے اندر تمام مخلوقات اللہ کی، سمندر میں چلنے والے جہاز تمہارے اللہ کے ہیں، اور سب کچھ اس خالق کائنات کا ہے جس نے تمہاری خدمت میں ہر نعمت کو لگایا ہوا ہے، کہ کوئی نعمت تم سے یہ سوال نہیں کرتی کہ مجھے اجرت دو۔ سمندر سے گوشت کھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کبھی سمندر نے یہ مطالبہ کیا کہ میرے اندر سے مچھلیاں شکار کر لیتے ہو، آؤ مجھے ٹیکس دو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ سمندر میں جہاز چلائے جا رہے ہیں، کیا سمندر نے کبھی یہ ٹیکس مانگا کہ میری راستے کو آپ استعمال کرتے ہو، اس کا ٹیکس دو؟ لیکن اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں لگا دی کہ یہ سارا کا سارا تیری خدمت میں ہے، تو صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت۔ ہم اس ملک کی سڑک بھی استعمال کرتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں، لیکن اس خالق کائنات نے ساری کی ساری چیزیں ہماری خدمت میں لگا دی۔ ایک انسان اپنے نفس میں اگر غور کرے تو کتنی چیزیں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ سانس لینے کے لیے اللہ نے مشین لگا دی، پانی فلٹر کرنے کے لیے اللہ نے گردے لگا دیے کہ اگر ذرا سی بھی آگے پیچھے کوئی چیز ہو جائے تو لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کر پاتے جو اللہ کی قدرت کر رہی ہوتی۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ کے انعامات ہیں، ان انعامات کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے وحدانیت کا اقرار کرنا چاہیے، اور اللہ کے دین کو حق ماننا چاہیے اور اس پر رجوع کرنا چاہیے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اللہ فرماتے ہیں بروں کا بدلہ برا ہی ہوگا، اچھا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی درگزر کرے اور اصلاح کا معاملہ کرے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اس کے بعد اگر کسی پر ظلم کیا جائے اور ظلم کے بعد وہ بدلہ لے لے تو اس میں کوئی حق تلفی نہیں ہے۔ اگر کسی کی آنکھ پھوڑ دی گئی ہے تو وہ اس کی آنکھ پھوڑ سکتا ہے جس کی آنکھ کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اس کے برعکس زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن اگر کسی کو زیادتی کی گئی، اس نے صبر کر لیا اور اس کو معاف کر دیا تو یہ بڑے عزم کی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک قانون بتایا کہ دنیا کے اندر تم بیٹوں کے پیچھے کبھی لگتے ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں بیٹے عطا فرما دے، کبھی کہتے ہو کہ اللہ بیٹیاں عطا فرما دے۔ تمہارا کوئی ایک مذہب نہیں ہے، جس کو بیٹے دے دیے جائیں وہ بیٹی کی طلب میں لگ جاتا ہے، جس کو بیٹیاں دے دی جائیں وہ بیٹوں کی طلب میں لگ جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری خلقت اللہ کی ہے، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا۔ یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہے پیدا کرے۔ اللہ جس کو چاہے لڑکے تحفے میں دے دے، جس کو چاہے لڑکیاں تحفے میں دے دے، جس کو چاہے دونوں ملا کر دے دے، جس کو اللہ چاہے بانجھ بنا دے۔ یہ اللہ کے اختیارات ہیں، ان اختیارات کو دیکھتے ہوئے تم اپنی زندگی میں فساد برپا نہ کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ اس کے بچے نہیں ہوتے اس کو طلاق دے دو، اس کے لڑکے نہیں ہوتے اس لڑکی کو طلاق دے دو، اس کے لڑکے ہی لڑکے ہوتے ہیں اس کے لڑکی نہیں ہوتی طلاق دے دو۔ یہ کیا ہے؟
کہ کیا اللہ کی خلقت کے اندر رد و بدل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی خلقت ایک ہی ہے اور اللہ خالق کائنات ہے. تم چاہے کتنا زور لگا لو، کتنی ہی طاقت کو استعمال کر لو، کتنے ہی میڈیکلی سرٹیفکیٹ حاصل کر لو، لیکن جو اللہ نہیں چاہے گا وہ ہرگز نہیں کر سکتا. آج دنیا میں یہ واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی، عورتوں کو طلاقیں دی جا رہی کہ یہ طلاق اللہ رب العزت کے یہاں ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین چیز اللہ کے یہاں طلاق ہے. اس طلاق کو معمولی بنایا ہوا ہے، اس طلاق کو مذاق بنایا ہوا ہے. دین اسلام نے اس کو شعار کے طور پر عطا کیا کہ دوسرے مذاہب میں بندہ قید ہو کر رہ جاتا ہے، لیکن اسلام نے ایک چیز عطا فرمائی، اس کو ہم نے استہزاء اور مذاق بنایا ہوا ہے کہ ہماری منشا کے مطابق فیصلہ نہیں ہو رہا، مذاق بنایا ہوا ہے، طلاق دے دو. جیسے فرعون ظالم تھا، جیسے قارون ظالم تھا، جیسے نمرود ظالم تھا، مرضی کے مطابق دین نہیں ملتا، اس کو آگ میں ڈال دو، اس کو قتل کر دو، اس کو جلا وطن کر دو، ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ تو ظالموں کے فیصلے ہیں. اللہ کی وحدانیت پہ اقرار کریں، جو اللہ دے دے اس کو قبول فرما لیں. یہ تو کفاروں کا طریقہ ہے کہ ان کو بیٹی کی خبر دی جاتی، مسودًا وہو کظیم، منہ کالا پڑ جاتا، سیاہ ہو جاتا، لوگوں سے چھپتے پھرتے کہ ہائے خوشخبری، کیسی خوشخبری ہمیں تم نے دے دی. طریقے تلاش کرتے کہ کسی طریقے سے اس کو زمین میں درغور کر دیں. یہ کفار کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. مسلمان کا طریقہ تو یہ ہے کہ خوشی بھی اللہ نے دی ہے، غمی بھی اللہ ہی کی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. جو اللہ دے رہا ہے وہ بھی اللہ کا، جو اللہ نہیں دے رہا وہ بھی اللہ کا. کہ اللہ سے زبردستی کھینچنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ اللہ جو چاہے گا وہ لے سکتے ہیں، جو اللہ نہیں چاہے گا پوری کائنات زور لگا لے کچھ نہیں لے سکتے. پھر اس کے بعد وحی کا جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وحی پر اعتراض کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ کسی بشر کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بات کر سکے، مگر یہ کہ وحی کے ذریعے کر لے یا کسی پردے کے پیچھے سے کر لے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہم کلامی کا شرف دیا، او یرسل رسولا، یا اللہ کسی فرشتے کے ذریعے کسی انسان سے بات کر لے. فیوحی بإذنہ ما یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے وحی کے لیے مقرر فرما لیتا ہے. ہر کسی کو وحی کے لیے اللہ مقرر نہیں فرماتے. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ صراط اللہ کا راستہ ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. الا الی اللہ تصیر الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ زخرف کی ابتدا ہے. سورہ زخرف کے اندر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان کیا کہ یہ کفار کہا کرتے تھے کہ سارا کا سارا مال اور دولت ہمارے پاس ہے، دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، مال کے اعتبار سے ہم بہت زیادہ ہیں. تو اللہ نے اس صورت میں یہ بتایا کہ مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے. زخرف کا لفظ اللہ نے استعمال کیا جس پر اس صورت کا نام رکھا گیا کہ اللہ کے نزدیک مال اور دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر اللہ کو یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے تم ایک امت بن جاؤ گے تو اللہ سارا مال، ساری دولت، ساری کی ساری نعمتیں جمع کر کے کفار کو دے دیتے کہ مسلمانوں کے لیے تو اللہ نے آخرت میں جنت رکھی ہے. لیکن اللہ نے اس بات کی وجہ سے کہ سارے پھر اسی طرف مائل ہو جائیں گے کہ مال اور دولت انسان کے اندر اس کی محبت ہے، کہ اللہ نے مال بھی عطا فرمایا ہے، اس کی محبت بھی انسان کو دی ہے، اس لیے انسان دنیا کی طرف مائل ہو جاتا اور دین حق کو چھوڑ دیتا. اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو بھی مال اور دولت عطا فرمایا. اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ ہم بڑھ کے کیا کرتے، وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کی بنا دیتے، ان کا فرش یاقوت مرجان کا بنا دیتے، ان کے محلات زیورات سے ہم آراستہ فرما دیتے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں دنیاوی ہیں. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت اللہ کے یہاں ان لوگوں کی ہے جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں. لیکن جو لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نقید لہو شیطان فہو لہو قرین، اس کے لیے اللہ شیطان کو مقرر فرما دیتے ہیں، وہی دنیا میں اس کا دوست ہوتا ہے. پھر وہ اس کو اللہ کے راستوں سے بھی روکتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ اللہ کے راستوں سے اس کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں. تو یہ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہم ان کو دکھائیں گے کہ ہم جس جس چیز پر قادر ہیں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس چیز پر جمے رہو جس کی تمہاری طرف وحی کی گئی ہے. انک علی صراط مستقیم، تو آپ سیدھی راہ پر رہو. اگر دنیا کی طرف بھٹکو گے تو یہ دنیا تمہیں لے ڈوبے گی، یہ دنیا تمہیں تباہ اور برباد کر دے گی. یہ دنیا کی زندگی، پھر اللہ نے کفار کا بتایا کہ کفار اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے،
وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ملائک کو اپنے لیے بیٹیاں بنایا، اور اللہ فرماتے ہیں جب ان کو خود خبر دی جاتی تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے تو کالا چہرہ کر لیتے، چہرہ بگاڑ لیتے، اپنی بیویوں کو مارنا شروع کر دیتے، اپنی بیوی پر ظلم کرنا شروع کر دیتے، یہ کیا تو نے مجھے خوشخبری دی؟ تو اللہ کے لیے بھی وہی چیز سنو جو تم اپنے لیے چنتے ہو، اور در حقیقت اللہ رب العزت سے اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ اللہ کے لیے کوئی جنا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت کے آخر کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے، ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ اللہ کے یہاں ایک سفارش کے بھی مالک نہیں، اور الا من شہد بالحق، مگر اللہ جس کو ہدایت دے دے اور جس کی رہنمائی فرما دے اور وہ حق کی گواہی دے تو اللہ اس کو اجازت دیں گے، وہم یعلمون، اور جس کو وہ جانتے ہیں۔ لیکن در حقیقت اصل مقصد یہ ہے کہ جب ان سے خود پوچھا جائے کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کیوں اٹھیں گے کہ اللہ نے بنایا، لیکن اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ فرماتے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر تم جاتے کدھر ہو؟ اللہ کی طرف لوٹ کر آؤ۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ سے کہا گیا اے اللہ، اے میرا رب، یہ ایسی قوم ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتی، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَام، ان سے درگزر کرو اور ان کو کہہ دو کہ تم پر سلامتی ہو، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب قیامت برپا ہونے والی ہے تمہیں اس کا علم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ دخان کی ابتدا کی۔ سورہ دخان کے اندر بھی یہ مکی صورت ہے، اس میں بھی اللہ نے توحید کو بیان کیا، حقانیت قرآن کو بیان کیا، اور اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو بھی بیان کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ یہ قرآن ہم نے لیلہ مبارکہ کے اندر نازل کیا، برکت والی رات کے اندر نازل کیا، اور انا کنا منذرین، اور بے شک ہم اللہ کی طرف سے ڈرانے والے پیغمبر ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، لیلۃ القدر کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے انعام اور اکرامات کے جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں، فرشتوں کو سپرد کر دیا جاتا ہے کہ فلاں کے لیے یہ فیصلہ ہے، یہ اس کو عطا فرما دو۔ امرم من عندنا، یہ ہماری طرف سے معاملہ ہے، انا کنا مرسلین، اور ہم بے شک پیغمبروں کو بھیجنے والے ہیں۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، یہ سب اللہ کی طرف سے رحمت ہے جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل هم فی شک یلعبون، یہ تو دنیا کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں، اور قیامت کے معاملے میں یہ شک میں ہیں، اور یہ ایسے ہیں کہ یہ کھیل کود کر رہے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کرو اس دن کا جب یہ آسمان جو تمہیں ڈٹا ہوا اور کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے یہ دھواں بن کر اڑنے لگ جائے گا۔ یغشی الناس ھذا عذاب علیم، اس دن لوگ ڈریں گے، لوگوں کو ڈرایا جائے گا کہ یہ دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم ایمان لانے والے ہیں، ہم سے عذاب تو ہٹا دیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، تم اپنی باتوں سے پھر جاتے تھے، تم تو کہتے تھے کہ ہم یہ سکھا سکھایا مجنون ہے، نبی کے لیے تم یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ معلم، اس کو سکھا دیا گیا ہے، کیا سکھایا گیا ہے، یہ جادوگر ہے، مجنون یہ تو پاگل ہے، ایسی باتیں تم کہا کرتے تھے۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم عذاب ہٹانے والے ہیں ان لوگوں سے لیکن تم رجوع کرنے والے نہیں ہو۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، وہ دن بڑی پکڑ کا دن ہو۔ انا منتقمون، اور اس دن ہم انتقام لیں گے کہ تم کیسے ہمارے انبیاء کو یہ باتیں کہا کرتے، کیسے ہمارے نیک لوگوں کو تم مذاق بنایا کرتے تھے، دین کی باتوں کا مذاق بناتے، دین کے عبادات کا مذاق بناتے، دین کے تبرکات کا مذاق بناتے، انبیاء اکرام کے مراتب اور مناسب کی توہین کرتے۔ آج تمہیں دکھایا جائے گا انا منتقمون، آج ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا کہ ان کے پاس بھی شریف رسول اللہ نے بھیجا، پھر اللہ نے اپنے بندوں کی طرف اس کو بھیجا، وہ ایمان امانت دار بندہ تھا، پھر انہوں نے اس پر چڑھائی کی۔ انی آتیکم بسلطان مبین، ہم نے ان کو بھی پکڑ لیا، بڑی سخت پکڑ کے ساتھ اللہ نے ان کو پکڑا کہ فرعون جس کا دعوے دار تھا کہ یہ نہر میرے حکم سے بہتی ہے، یہ پانی میرا ہے، اس کے اندر جتنی مخلوقات ہیں میری ہیں، یہ سارا کا سارا آسمان میرا ہے، اللہ نے اس کو اس نہر کے اندر ہی غرق فرما دی۔ پھر وہ نہر بھی اس کو قبول کرنے کو بھی تیار نہیں کہ بھائی یہ سمندر اگر تیرا ہے تو اس سمندر کو کہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جگہ تو دے دے۔ اس سمندر نے بھی اس کو جگہ نہ دی، زمین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، اللہ نے ایسی توہین اور تذلیل فرما دی۔ تو ایسے ہی ان کو بھی آزمایا گیا، وہ بھی ایمان نہیں لاتے تھے تو اللہ نے ان کی پکڑ کر لی۔
فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، میرے لوگوں کی طرف جلدی کرو کہ اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تمہاری اتباع کی جائے گی۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کہ ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، وزروع ومقام کریم، ان کے لیے معزز مقام ہے، ان کے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کے لیے فواکہ ہیں، پھل فروٹ ہیں، اور کذالک وأورثناها قوما آخرین، اسی طریقے سے اللہ نے جنت کا وارث بنا دیا دوسری قوموں کو۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، اس کے علاوہ جو لوگ بچے تھے، جو دعوے دار تھے دنیا کے اندر، آسمان ان پر نہیں رویا، زمین ان پر نہیں روئی، ان کو کوئی مہلت نہیں دی گئی۔ اسی طرح تم اگر سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے دین پر ایمان نہیں لاؤ گے تو چھوڑ دیے جاؤ گے، یا یہ کہ تم پر عذاب آئے گا، اللہ کے کوڑے تم پر برسیں گے تو آسمان تم پر روئے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے جو فرشتے قبر میں مقرر کیے ہیں، نہ ان کے کان ہیں نہ آنکھ ہیں، اللہ نے کوڑے برسانے کا حکم دیا ہے تو کوڑے مارتا رہے گا، نہ تمہاری چیخ کو سنے گا نہ تمہارے خون کو دیکھے گا، بلکہ ایسی ضربیں لگائے گا کہ تمہاری آوازیں ساتوں آسمان تک جائیں گی، لیکن اس فرشتے کو رحم نہیں آئے گا۔ نہ آسمان کو تم پر رحم آئے گا کہ آج آسمان تم پر رو جائے، نہ زمین کو رحم آئے گا کہ زمین تم پر روئے، نہ یہ کہ تمہیں مہلت دی جائے گی، بلکہ اب تم اس پکڑ میں آ گئے ہو کہ جس پکڑ کے بعد کوئی چھٹکارا نہیں، تو لہٰذا اس سے پہلے اللہ کی طرف رجوع فرما۔ پھر اس کے بعد ان شجرۃ الزقوم، کہ جہنمیوں کا جو میوہ ہوگا، جو کھانا ہوگا، وہ زقوم کا کڑوا اور بدبودار درخت ہوگا۔ طعام الاثیم، یہ گناہ گار لوگوں کا کھانا ہے، کل مہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یغلی فی البطون، جب وہ اس کو پیئیں گے تو ان کا پیٹ ابل پڑے گا، کغلی الحمیم، جیسا کہ ہانڈی ابلتی ہے، اور پھر پیچھے پخانے کے راستے سے وہ سارا کچھ ان کا نکل جائے گا پگھلتا ہوا جو کچھ اندر موجود ہے۔ یہ ہے تمہارا آخرت کے اندر بدلہ، کہ جو تم انبیاء کو تنگ کرتے تھے، انبیاء کے ساتھ استہزاء اور مذاق بنایا کرتے تھے، آج قیامت کا دن ہے کہ ایک ایک لمحے کا اللہ تم سے حساب لیں گے، کہ ایک پانی کا گھونٹ جو تم پیو گے کل مہل ایسا ہوگا جیسے کہ تانبا تم نے پی لیا ہو، وہ سب کچھ لے کے نکل جائے گا، کہ پھر اللہ رب العزت اس کے بعد بھی تمہیں موت نہیں آئے گی، کہ موت اللہ نے ذبح کر دی ہوگی، موت آنے والی شے ہی نہیں ہوگی، بلکہ اب تمہاری دوبارہ چیزیں پیدا کی جائیں گی، پھر تم تانبا پیو گے، پھر دوبارہ نکل جائیں گی، ایسے ہی عذاب میں مسلسل مبتلا رہو۔ تو پھر حقیقت یہ ہے کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے آپ کی زبان سے ذکر کو آسان فرما دیا ہے، شاید کہ یہ لوگ نصیحت پکڑ لیں۔ اللہ یہ واضح پیغام دے رہے ہیں، قیامت کا منظر بھی بتا رہے ہیں، جہنم کا منظر بھی بتا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو دنیا میں سرکشیاں کر رہے ہیں ان کا انجام بھی بتا رہے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت میں ساری کی ساری انسانیت آ جائے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے جو ہے جبریل امین آئے اور نبی علیہ السلام سے ساری باتیں کہیں کہ اللہ رب العزت نے جہنم کے 7 طبقات بنائے، پہلے طبقے میں فلاں لوگ ہوں گے، دوسرے طبقے میں فلاں، تیسرے میں فلاں، چوتھے میں فلاں، 5ویں میں فلاں، 6ٹھے میں فلاں، 7ویں پہ خاموش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ جبریل آج سے پہلے میں نے تمہارے چہرے پر اتنے غم کے آثار نہیں دیکھے تھے، مجھے بتاؤ یہ 7ویں مرتبے میں کون لوگ ہوں گے؟ نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ 7ویں درجے کے اندر ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کا چہرے کا رنگ اڑ گیا، چہرے پر ایک دم زردی آ گئی، جو جبریل امین کے چہرے پر آثار تھے وہ نبی علیہ السلام کے چہرے پر آ گئے۔ پھر ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو حجرے میں بند کر لیا، اور 3 دن تک یہی حال رہا کہ نماز پڑھنے آتے واپس حجرے میں چلے جاتے۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہم سے بات نہیں کرتے، ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، صرف نماز پڑھاتے ہیں، کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا معاملہ آ گیا ہے کہ اللہ نے ہمارے متعلق کوئی فیصلہ فرما دیا ہے؟ سارے صحابہ پریشان، صدیق اکبر پریشان ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ پریشان ہیں، حضرت علی پریشان ہیں، عثمان غنی پریشان، سارے کے سارے صحابہ پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ نبی سے محبت کرنے والے تھے، ان کی اداؤں پہ مر مٹنے والے تھے۔ 3 دن جب نبی محترم کی ادائیں ان کو نہ ملی، پریشان ہو کر رہے۔ پھر صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹایا، نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا، چلے گئے اور روتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ اے امیر المؤمنین، آپ نبی علیہ السلام کے پاس جائیں، شاید کہ آپ کی بات نبی علیہ السلام سن کے رجوع کر لیں۔ وہ بھی گئے، سلام کیا، نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ 3 دفعہ سلام کرنے کے بعد وہ بھی روتے ہوئے واپس آ گئے۔
پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ رکھا، پھر حضرت علی کے ساتھ یہ واقعہ رکھا کہ ایسا معاملہ ہے، انہوں نے کہا جب آپ جیسے ہستیوں کو نبی علیہ السلام نے جواب نہ دیا، آپ کی باتوں پر نبی علیہ السلام نے کوئی استحضار اور جواب نہ دیا، تو میری بات کا کیسے جواب دیں گے؟ پھر انہوں نے یہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، کہا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ شاید نبی علیہ السلام ان کے آنے کی وجہ سے اپنے پلنگ سے اور اپنی کرسی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، شاید ان کے جواب میں نبی علیہ السلام لبیک کہتے ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تو انہوں نے آگے کھٹکھٹایا اور کہا ابا جان میں فاطمہ آئی ہوں، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ اور جب دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی علیہ السلام فوراً سے باہر آئے اور پوچھا کہ اے ابا جان کیا معاملہ ہے؟ کوئی اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے؟ کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ آپ صحابہ کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، ہمارے پاس نہیں آ رہے؟ کہا کہ جبریل امین 3 دن پہلے میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ سارے کے سارے طبقات کے اندر دیگر مخلوقات ہوں گی، منافقین ہوں گے، مشرکین ہوں گے، یہود ہوں گے، نصارہ ہوں گے۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ 7ویں آسمان کا کیوں، 7ویں طبقے کا کیوں نہیں بتا رہا؟ جب مجھے بتایا گیا کہ میری امت کے اوپر عذاب ہوگا تو میں پریشان ہوں کہ میری امت کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ تو 3 دن سے میں اس بات میں، اس سجدے میں پڑا ہوا ہوں کہ اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ پھر اللہ نے میری امت کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو وہ کچھ نواز دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کہ وہ نبی امت کے لیے اتنے غمخوار ہو گئے کہ کمرے میں اپنے آپ کو بند کیا، اپنے معزز صحابہ کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا۔ اللہ اس امت کے لیے نبی محترم 3 دن تک سجدے میں پڑے رہے کہ مصلے بھیگ گئے، نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ اس امت کے لیے جو امت نبی کا مذاق بنا رہی ہے، جو امت دینداروں کا مذاق بنا رہی ہے، جو امت دیکھ ہی نہیں رہی کہ میرے نبی کی کیا ادا تھی اس موقع پر، میرے نبی نے رمضان کیسے گزارا، میرے نبی نے معاشرے میں فیصلے کس طرح کیے، میرے نبی اپنے بڑوں کا ادب کس طریقے سے کرتے تھے، میرے نبی اپنے چھوٹوں پر شفقت کس طریقے سے کیا کرتے تھے، کیسے اپنے نبی کی اداؤں کو بھولو؟ کیسے کل قیامت کے دن اس نبی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے؟ آج تو کہہ دیتے ہیں کہ قیامت کے دن دیکھیں گے، کیسے دیکھو گے اس نبی کو جس نے تمہارے لیے 3 دن رویا؟ کیسے اس نبی کا سامنا کرو گے جو عرفات کی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر ایک بے آرام سواری اونٹ کے اوپر 4-5 گھنٹے تک اپنی امت کے لیے روتا رہا؟ وہ امت آج کہہ رہی ہے کہ دیکھیں گے قیامت کے دن، کیا یہ دیکھو گے کالمہل یغلی فی البطون کہ تمہیں تانبا پلایا جائے گا اور تمہارے نبی پر کیا گزر رہی ہوگی؟ کیا تمہارا نبی پر برا نہیں گزرے گا کہ میری امت پر عذاب ہو رہا ہے؟ کیسے اپنے نبی کے سامنے چلے جاؤ گے؟ کیسے اپنے نبی کے سامنے منہ دکھاؤ گے؟ کیسے آب کوثر پر جام کو طلب کرو گے؟ کیسے اپنے نبی کے دل کو تم دکھا رہے؟ اپنے نبی کی بات کی طرف رجوع کر لو۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، انتظار کرو اگر تم اس بات کے پیچھے پڑے ہو کہ عذاب کی طرف جانا چاہتے ہو، جبکہ تمہارا نبی تمہارے لیے جنت طلب کرتا کرتا چلا گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے کہ جاسیہ کے معنی ہی یہ ہے کہ کل قیامت کا دن جب برپا ہوگا تو ساری کی ساری امت، سارے کے سارے انبیاء کے لوگ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے۔ یہ سورہ جاسیہ منظر کشی ہے قیامت کے میدان کی۔ وہ کیسا میدان ہوگا کہ یوم تقوم الساعہ، جس دن قیامت کی قائم کی جائے گی، یومئذ یخسر المبطلون، جو باتیں کرنے والے تھے وہ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، تم کہتے ہو کہ لے آؤ کہ ہمارے لیے کیا کیا لکھا ہوا ہے، جو کل بتایا گیا کہ اللہ تمہاری انگلیوں کو تم پر گواہ بنائے گا، اللہ تمہاری کھالوں کو تم پر گواہ بنائے گا، اللہ تمہاری آنکھ ناک کان کو اللہ تم پر گواہ بنائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے پاس ایک اور چیز ہے، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، تم آج اس کتاب کو جھٹلاتے ہو کہ میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں ہے، یہ قیامت کا میدان ہے، یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب جو کہہ رہی ہے یہ حق ہے، اللہ اس کتاب کے اوپر گواہی دیں گے جو یہ لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے آج تم کو بتایا جائے گا۔ فاما الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا اللہ ان کو بھی پکڑیں گے، جنہوں نے نیک اعمال کیا اللہ ان کو بھی بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وبدا لهم سیئات ما عملوا، آج ظاہر ہو جائے گا تمہارے لیے جو تم برے عمل کرتے رہے تھے۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور ان کو اس چیز کی طرف چلایا جائے گا جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے۔ پھر اس کے بعد وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، ان لوگوں سے کہا جائے گا
آج تمہیں بھی اللہ نے بھلا دیا ہے. آج تم چیخے مارو, آج تم چلاؤ, آج تم تڑپو, آج تم اپنی ہی پیپ کو پیو, آج تم پانی کا پیالہ اپنے منہ کی طرف اٹھاؤ تو تمہارے چہرے کی کھال اکھڑ کے تمہارے پیالے میں گرے گی اور اللہ تمہیں مجبور کرے گا تم اس سڑتے ہوئے پیالے کو بھی پیو. آج تمہاری ماں نہیں دیکھے گی, آج تمہارا ابا تمہیں نہیں دیکھے گا, آج بھائی بچانے والا نہیں ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, یہ قیامت کا دن ہے جس دن ماں بھاگ جائے گی بیٹے کو چھوڑ کر, اپنے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوگا اس کی پرواہ نہیں کرے گی. مرتا ہے تو مر جائے, اللہ مجھے بچا لے. باپ پرواہ نہیں کرے گا بیٹے کی کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بھائی پرواہ نہیں کرے گا کہ میرے بھائی کو کیا ہو رہا ہے, بہن پرواہ نہیں کرے گی, بیٹا پرواہ نہیں کرے گا. اس دن کام آنے والے تمہارے اعمال ہوں گے کہ جس دن تم دنیا میں کرتے آئے ہو آج تمہیں وہی دیا جا رہا ہے جیسا تم دنیا میں کرتے آئے, کہ ہر ایک اپنی ہی مگن میں لگا ہوا ہوگا. اس دن بھی تمہارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کی وجہ سے تمہارا حساب کتاب شروع ہوگا کہ وہ نبی تمہارے لیے اس وقت بھی سجدے میں گر جائیں گے. اللہ میری امت پسینوں میں شرابور ہے, اللہ میری امت تپش میں پڑی ہوئی ہے, اللہ میری امت پر سورج برس رہا ہے, اللہ میری امت جل رہی ہے, اللہ میری امت پانی میں غوطے کھا رہی ہے, اللہ میری امت اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہی ہے. اللہ اس کو بچا لے. اللہ حساب کتاب شروع کر دے. ایسے نبی کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں, ایسے نبی کے طریقوں کو پیروں تلے روند رہے ہیں, ایسے نبی کی سنتوں کو ملیا میٹ کر رہے ہیں, ایسے نبی کی باتوں کو برباد کر رہے ہیں. جس نبی نے سچ کی دعوت دی, جس نبی نے حق کی دعوت دی, جس نبی نے حق بات کی طرف بلایا, ہمیشہ کہا کہ حق کی طرف رہنا, حق کو کبھی نہ جھٹلانا. لیکن آج امت کہاں پڑی ہوئی ہے کہ اپنے منصب کے لیے, اپنی دولت کے لیے, اپنی دنیاوی اغراض کے لیے, اپنے جسم کی خوشنودی کے لیے, اپنے جاہ و منصب کے لیے کہ یہ جسم بھی بے وفائی کر دے گا. لیکن نبی علیہ السلام بے وفائی نہیں کرتے, اس نبی سے ان بے وفا چیزوں کے لیے بے وفائی کر رہے ہیں. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس دن تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. زمین میں بھی تعریف ہے اللہ کی, آسمان میں بھی اللہ کی, تمام جہانوں میں اللہ کی تعریفیں. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس دن زمین میں بھی بڑائی اللہ کی, آسمان میں بھی بڑائی اللہ کی. وہی اللہ ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا, لیکن کچھ بھی کر لو اس دن تم عذاب سے نہیں نکلو. عذاب جس پر ثابت ہو گیا, آپ کبھی نہیں نکل سکتے. تو یہ دنیا ہے جس میں اگر پریشانی ہے تو عارضی ہے, جس میں تکلیف ہے تو عارضی ہے, اگر معاملات بگڑ رہے ہیں تو عارضی ہیں. دنیا میں ایسی تکلیف آئی, کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تکلیفیں نہیں آئی؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جلا وطن نہیں کیا گیا؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھوک میں پیٹ پر پتھر نہیں باندھے؟ تو یہ آج امت کیوں بھی لگ رہی ہے, کیوں کفار کے آگے گھٹنے ٹیک رہی ہے, کیوں ورلڈ بینک اور IMF کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں, کیوں اپنے مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں, ان مسلمانوں کے کھال ہاتھ پاؤں نوچ کر ان کے آگے ڈال رہے ہیں. یہ یہود اور نصارہ نہ کبھی مسلمانوں کے دوست ہوئے ہیں نہ ہوں گے. ان کے آگے جب تک گرتے رہیں گے تباہی اور بربادی کی طرف جاتے رہیں گے. اللہ کے دین کی مدد اگر ایمان والے نہیں کریں گے تو اللہ دوسرے امتیں پیدا کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے. کیا بخت نصر ایمان والا تھا جس سے اللہ نے سارے کے سارے یہودیوں کو تباہ کر دیا؟ کیا ٹائٹس اور ہٹلر ایمان والے تھے کہ اللہ نے سارے کے ساروں کو ان کے ذریعے تباہ اور برباد کروا دیا؟ اگر اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہتے ہو تو کرو, اگر اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی حق پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ تمام میں سے ہر ایک کو حق پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ کریم ہمارا تراویح پڑھنا اپنی بارک علی میں فرما. اللہ کریم قرآن اور حدیث کا سننا اپنی بارک علی میں قبول فرما. اللہ کریم جتنے ہمارے پریشان حال بیمار مصیبت زدہ ہیں اللہ تمام کی بیماریوں کو, پریشانیوں کو, مصیبتوں کو دور فرما. اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما. اللہ جتنے مسلمان یا اللہ پریشان ہیں یا اللہ تمام کی پریشانیوں کو یا اللہ ختم فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم اور تشدد بربریت ہو رہی ہے یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما. اللہ قبلہ اول کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس درد کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ اس درد میں یا اللہ ہمیں ان کو دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جیسے بھی ممکن ہو یا اللہ ان کی مدد اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں تیرے دین کی سربلندی کا کام ہو رہا ہے یا اللہ سب کو غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔